نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم. اس سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت اور توحید کو مختلف انداز سے واضح کیا اور سمجھایا، چاہے وہ توحید فی ذات ہو، فی صفات ہو، توحید فی تصرف ہو، ہر اعتبار سے جامع اور مکمل گفتگو اس سورہ مبارکہ میں کی گئی اور اس کے ساتھ منکرین اور مشرکین کو بھی مختلف دلائل اور مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا اور ان کے جو بودا اعتراضات تھے، فضول قسم کے اعتراضات تھے، ان کا بھی جواب دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے اپنی دعوت رکھی، اپنا پیغام ان کے سامنے رکھا، تو ان میں سے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بعض نے تو کہا کہ یہ مکہ کی سخت اور بنجر زمین، یہاں باغات پیدا ہوں اور پھلدار ہوں، نہریں اور چشمے جاری ہو جائیں، ان کے اندر بہ رہے ہوں اور ہم ان سے لطف اندوز ہوں، یہ چیز آپ ہمارے سامنے پیش کریں تو پھر یقیناً ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح بعض نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ آسمانوں پر تشریف لے جائیں اور اللہ میاں 7 فرشتے بھیج دیں اور وہ آ کر تمہاری رسالت کی گواہی دیں اور نوشتہ بھی تمہارے پاس کوئی موجود ہو، لکھا ہوا، تو پھر ہم مان لیں گے۔ اس طرح کی مختلف قسم کے ان کے مطالبات، قرآن مجید نے ان کی مطالبات کا یہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب کسی قوم کو اللہ اس کا منہ مانگا معجزہ عطا کرتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم مطلوبہ معجزہ دیکھ لے پھر بھی ایمان نہ لے آئے تو وہ یقیناً دنیا ہی میں اللہ کی سخت سزا کی مستحق رہتی ہے اور اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ پہلی قوموں میں سے سمودیوں کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جب انہوں نے وہ مانگا معجزہ ان کو دیا گیا، جو انہوں نے معجزہ مانگا تھا، تو پھر جب اس کی انہوں نے قدر نہیں کی، اس ناقۃ اللہ کو انہوں نے قتل کر دیا، تو پھر اللہ کے عذاب کی گرفتار ہوئی۔ اسی طرح اگر تم نے حق کو سمجھنا ہے تو قدرت کے بے شمار نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ کی بے شمار آیات صبح و شام ہیں، دن اور رات تمہیں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھ لو، پرندوں ہی کو دیکھ لو کہ کس طرح ہوا میں اللہ نے اس کو اڑا دیا، تمہاری طرح کی وہ بھی امتی ہیں، اور اس طرح دیگر کائنات کے اندر دیکھو، عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے تو ان میں بھی بے شمار نشانی ہیں اس اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اس کی قدرت کو جاننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں یہ بات سمجھاتی کہ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں اس پیغمبر پر، اس
رب کی طرف سے کوئی نشانی اتاری جاتی، یعنی جو نشانی ہم کہتے ہیں، جو آیت ہم کہتے ہیں، وہ آیت جب وہ مطلوبہ معجزہ اس پر کیوں نہیں اترتا؟ قل اے پیغمبر فرما دیجیے ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، یہ کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اس مکہ کی سرزمین پر باغات کا پیدا کر دینا، چشموں اور نہروں کا بہا دینا۔ جس ذات نے زمزم کا چشمہ یہاں بہا دیا ہے تو وہ کیا مزید چشمے نہیں جاری کر سکتا؟ بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کوئی نشانی اتار سکتا ہے، اس پر اس کی پوری قدرت ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب ان کا مطلوبہ معجزہ ان کے سامنے آ جائے پھر بھی تسلیم نہ کرے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ یہ حقیقت ان کو نہیں معلوم، اس لیے اللہ تعالیٰ انہی بندوں کی اوپر مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے ان کو ان کی اس طرح کی لچر معجزے اور مطالبے جو ان کے مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پورے نہیں کرتا، بلکہ دوسری پیچھے آیات میں گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، چلو اس طریقے سے یہ مانگتے ہیں تو ان کے وہ مانگے معجزے کو دکھلا دیے جائیں، ان کا معجزہ ہے ان کے سامنے کوئی ایسا اللہ اپنی قدرت کا نشان سامنے ظاہر کر دے تاکہ اسی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی گئی کہ آپ اس طرح کی خواہش نہ رکھیں، آپ اگر ان کی اتنی فکر مند ہیں، زبردستی ان کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں، آسمانوں پہ چڑھ جائیں، زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا منہ موڑنا، آپ کی بات کو نہ سننا گراں گزر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو آپ پھر زمین میں کوئی سرنگ کھود کر ان کے مطلوبہ چشمے جس طرح یہ کہتے ہیں زمین سے نکال کے لے آؤ، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر جاؤ اور وہاں سے کوئی نشانی ان کو لا کر دکھلا دو۔ بات یہ ہے کہ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اگر اللہ اس طریقے سے زبردستی منوانا چاہتا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ پھر ابتلاء اور آزمائش کس کے لیے ہوگا؟ عقل اور سمجھ کو استعمال کرنا کس کے لیے ہوگا؟ خود اپنی عقل سے اللہ نے جو انسان کو عقل دی ہے وہ اسی لیے تو دی ہے کہ غور و فکر کرے، سچائی کو پرکھے، حق کو جاننے کی کوشش کرے، ہدایت کو تلاش کرے۔ وہ کرنا نہیں چاہتے، محض معجزاتی طور پر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو اس ایمان کی کیا اہمیت ہے؟ زبردستی اللہ کسی کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ تو یہاں بات میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، باقی دیکھنا چاہتے ہو تو قدرت کے بے شمار نشانات تمہارے سامنے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی بھی زمین میں چلنے والا ہے، دابہ ایسا نہیں ہے زمین میں چلنے والا کوئی جانور ہو، بے شمار اللہ نے زمین میں جانور پیدا کیے، حشرات الارض پیدا کیے، اور اسی طرح وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے ہوا میں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امت ہی، اللہ نے ان کو بھی بطور امت کے پیدا کیا ہے۔ جیسے انسان ایک امت ہے، اسی طرح جنات کی ایک امت ہے، ایک گروہ اور جماعت ہے، اسی طرح اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کی پوری ایک جماعت ہے، امت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ٹڈی دل وہ غائب ہو گئی، نظر نہیں آئی، 2 سال تک کہیں ٹڈی کا نام نشان نہیں رہا۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور مختلف علاقوں میں اپنے قاصد روانہ کیے کہ جاؤ وہاں سے معلومات لے کر آؤ کہ کہیں وہاں بھی ٹڈیاں ختم تو نہیں ہو گئی۔ یمن کی طرف بھیجا، شام کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف اپنے قاصد روانہ کی۔ تو یمن سے آنے والے قاصد نے حضرت عمر کو اطلاع کی کوئی 7 ٹڈیاں لے کر آئے۔ حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو پھر ذرا سکون اور اطمینان ہوا اور کہا کہ دیکھو اللہ نے دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں امتیں پیدا کی ہیں اور سب سے پہلی جس امت کا خاتمہ ہوگا وہ ٹڈی ہوگی، دنیا سے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہمیں یہاں 2 سال تک کوئی ٹڈی نظر نہیں آئی تو ہمیں فکر لائی ہوئی کہ کہیں
تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فنا کر دیا ہو اور اس کے بعد باقی امتوں کی فنا کا بھی وقت آ رہا ہے، لیکن اب جب پتہ چلا کہ نہیں موجود ہے تو پھر ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ نہیں، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس قدر بھی یہ امت زمین میں چلنے والے چوپائے، حشرات اور ہوا میں اڑنے والے پرندے اپنے پروں سے، یہ بھی تمہاری جیسی امت ہی، الا امم امثالکم، ان میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے کس قدر ان کو کس مختلف طریقوں سے، انداز سے، مختلف اپنی قدرت کا اظہار کر کے ان کو پیدا کیا۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ذرا سوشل میڈیا پر ہی سرچ کریں، عجیب و غریب قسم کی اللہ کی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا یہ قدرت کا اظہار نہیں ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور لکھنے میں کوئی چیز بھی ہم نے چھوڑی نہیں ہے، ہم نے ہر چیز اپنے طریقے کے مطابق لکھ دی ہے۔ یعنی جو بھی امت پیدا کی، اس کا زمین میں رہنے کا انداز، اس کے کھانے پینے کا طریقہ کار، اس کا بود و باش، رہنا سہنا، زندگی بسر کرنا، وہ سب ہم نے طے کر دی ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے کہ انہیں اس کائنات کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ہم نے انہیں بھی ایک قانون ہدایت دے دی ہے، اسی طرح ہر مخلوق کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار وضع کر دیا، متعین کر دی ہے کیسے انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کمی نہیں کی لکھنے میں کسی چیز کی، یعنی ہر ایک کا نظام قانون ہم نے متعین کر دیا۔ پھر ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کے حضور یہ سب جمع کیے جائیں گے، سب کے سب ایک دن، انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات، جانور بھی۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن وحشی جانور، جنگل کے جانور، ان کا بھی حشر کیا جائے گا، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے تو دو بکریوں کو دیکھا آپس میں لڑتے ہوئے۔ حضور نے پوچھا ہے ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ کیوں لڑ رہی ہیں؟ کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کیوں لڑ رہی ہیں۔ فرمایا طاقتور جو ہے وہ دوسرے کو دبانا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اور فرمایا کل قیامت کے دن ایک بے سینگ بکری پر اگر سینگ والے نے زیادتی کی ہے تو اس کا بھی حشر ہوگا، اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا اور اس کے بعد اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر جب بدلہ اس کو مل جائے گا، عدل ہو جائے گا، تو پھر اللہ اس کو زمین میں مٹی کر دے گا، مٹی ہو جائے گی۔ کفار، نافرمان، اللہ کی قوانین کو نہ ماننے والے جب ان کو مٹی ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی آج مٹی ہو جاتا۔ لیکن اس وقت ان کی افسوس و حسرت ہی رہے گی، ان کے لیے تو ایک حساب و کتاب اور جزا و سزا کے عمل سے گزرنا ہوگا طویل عرصہ تک۔ تو قرآن یہاں یہی بات